کبھی تیری خطابت کا تصور باندھا، کرنے اولا کے خطیبوں کی ادا یاد آئی۔ میری مراد جناب حضرت مولانا قاری کلیم اللہ خان صاحب ملتانی تھوڑے سامنے بیان فرمائے۔ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا نشهد أن لا إله إلا الله وحده من كل أحد ونشهد أن سيدنا محمد محمود المقام عند الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين معززین محترمین صاحب صد احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں میرے غیور موحد نوجوان بھائیوں السلام علیکم۔ اج دا یہ پروگرام مرکزی اشاعت التوحید و سنت دے زیر اہتمام انصرام پذیر ہے، جس دے اندر تساں علماء کرام دے بیانات تو بحمد اللہ مستفید ہو چکے ہو۔ میں بھی تساں احباب دی زیارت دا شرف حاصل کر چکا ہاں۔ مواعظ حسنہ دے انعقاد دا مقصود ہوتا ہے اللہ دا قرآن
اور امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان سنایا جائے۔ اگر مقصود محفل اور مقصود جلسہ نہ ہوئے تو پھر ایسی محافل اور مجالس سے باران رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ دعا ہے، درخواست ہے، التجا ہے کہ وہ ذات کبریا مینو آیت مطلوبہ دا مفہوم قرآن و سنت دی روشنی دے مطابق اسہل انداز نال سمجھا سکنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس دے بعد توانو اور مینو اس دے اتے عمل اور استقامت نال نبھاون دی توفیق عطا فرمائے۔ دونوں جہاناں دی کامیابی، سرفرازی، کامرانی اللہ دے قرآن نے جو بیان فرمائی ہے، دو شعبے اللہ دے قرآن نے ظاہر فرمائے۔ بالخصوص اس آدمی واسطے جس دا ایمان ہے اللہ دے قرآن تے، جنہاں نے اللہ دے قرآن نو لا ریب من کے اس دی ہر لا ریب بات تے ایمان رکھے ہے، اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان بے عیب تے بھی ایمان رکھے ہے۔ انہاں لوگوں واسطے ایمان نو محفوظ رکھن دا طریقہ اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا، کیونکہ جب تک ایمان محفوظ نہ رہے اس وقت تک دو جہاناں دی کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ ایمان نو محفوظ رکھن دا اللہ دے قرآن نے اس وجہ تو حکم فرمایا ہے کہ دنیا اور ما فیہا جو کچھ بھی اس دے اندر اللہ دے انعامات موجود ہیں، ان ساری دی ساری نعمتاں نو اگر اکٹھا کر کے ایک پلڑے دے اندر رکھیا جائے، دوسرے پلڑے دے اندر مومن دا ایمان رکھیا جائے، پھر بھی پلڑا بھاری ہو سی تو صرف مومن دے سچے ایمان دا ہو سی۔ یعنی اللہ دے دربار دے اندر انمول دولت ہے تو دولت ایمان ہے۔ تو اس واسطے اللہ پاک نے اس ایمان نو محفوظ رکھنے کا طریقہ دسیا ہے، کیونکہ چار ٹکے اگر تواڈے ساڈے گھر دے اندر ہوئن تو سانو اس دی فکر دی وجہ تو سکھ دی نیند بھی نہیں آتی۔ فکر ہوتا ہے ڈاکواں دا، چوراں دا، لچیاں لفنگیاں دا، اور پھر چار پیسے تو اپنی جگہ تے رہے، ان چار ٹکیاں پیچھے بندے نو اپنی جان دا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس واسطے
کوئی فرد مغرب تو بعد بھی اکیلا سفر کرن تو تیار نہیں ہوتا، انہوں خطرہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کوئی رستے مسلمان ٹکر نہ جائے۔ تو یہ تو ایک عارضی دنیا کی دولت ہے جس دے محفوظ رکھن دے بڑے بڑے انسان نے طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ دولت کسی دی متر نہیں ہوندی، اور اس دولت دے کٹھا کرن پیچھے مسلمان کئی حربے اختیار کر لینا ہے، حتیٰ کہ یہ امتیاز بھی ختم ہو جاتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تے جس دولت ایمان نو اللہ نے پسند کیتا ہے تے پھر اللہ نے اس دے محفوظ رکھن دے طریقے فرمائے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے اس دولت تے بھی ڈاکے دا خطرہ ہے۔ چوری دا حملے دا خطرہ ہے، جدی وجہ تو اللہ دے قرآن نے اس دی حفاظت دا تدارک فرمایا ہے۔ البتہ ڈاکوؤں دے بھیس مختلف ہے۔ دنیا دی دولت پیچھے جڑا ڈاکو ہوتا ہے اس دا روپ اور ہوتا ہے، جڑا ایمان دا ڈاکو ہوتا ہے اس دی شکل تے صورت اور ہوتی۔ دوسرے نمبر تے انہاں دونوں ڈاکو فرق اتنا ہے، جڑا ہوتا ہے دنیا دے پیسے دا ڈاکو وہ صرف مال اور جان دا خطرہ ہوتا ہے، بھئی ہو سکتا ہے پیسے ہی لے لے تے نال شوٹ بھی کر دے۔ دو چیزوں دا خطرہ ہے، مال اور جان دا۔ جڑا ایمان دا ڈاکو ہوتا ہے اتھے جان دا بھی خطرہ ہے، مال دا بھی خطرہ ہے، ایمان دا بھی خطرہ ہے تے عزت دا بھی خطرہ ہے۔ جدہ بھی کوئی ڈاکو ایمان دتے حملہ کرے سی، تجربہ کر لو، وہ عزت بھی برباد کرے سی، مال بھی برباد کرے سی، ایمان نو تو وہ جو لٹ کے لے گئی سی، تو پھر خطرہ ہے آخر نتیجتاً اس بندے دی جان بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو سب تو زیادہ خطرناک ڈاکو وہ ہے جڑا بندے دے ایمان دا ڈاکو ہے۔ بندہ جیڑا بھی بھیڑا تے بد کردار کیوں نہ ہوئے مگر عزت نفس ہر انسان نو پیاری ہوتی ہے۔ تو سب تو زیادہ ذلیل دشمن وہ ہوتا ہے جڑا بندے دی عزت دا دشمن ہوتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالی نے ایمان دے محفوظ رکھن دے طریقے تاں فرمائے ہیں تاکہ تہاڈی جان بھی سلامت رہے، تہاڈا ایمان بھی سلامت رہے، تہاڈا مال بھی سلامت رہے تے تہاڈی عزت بھی سلامت رہے۔ مگر یہ چیزاں فائدہ اس نو دے سن جنہاں نے جاگ کے سنیا تھا۔ یہ ستے رہے پھر تو کوئی فائدہ نہیں، تھکے بیٹھے ہو۔ میں تو پتہ ہے تین تو نیند آنی کو نہیں، تو واقعی جاگتا بیٹھا۔ مقصود جلسہ بحمد اللہ برادرم ملک محمد ضیاء الحق صاحب نے بیان فرما دیتا ہے۔ بہرحال چونکہ میں بھی ثواب دی نیت لے کے حاضر ہویا، دو چار کلمے جڑے غور خوض نال سن لو۔
اس ایمان دی حفاظت دے طریقے اللہ دے قرآن نے دو فرمائے. کتنے بولے دے ہو نا اچھا بولو چلو جڑے نال نال ستے پین وہ جاگتا پوین. کتنے طریقے؟ او میرے پتر تو سب وڈے ہو کے پتہ نہیں کیڑی بلا بن سو پہلے ان کھاکڑا نال گل کر دیو. دو طریقے اللہ دے قرآن نے دسے. ایمان اگر بندہ بچا لوے انہیں سمجھو اس نے دنیا اور آخرت اپنی بچا لی ہے. دونوں جہان نج کامیاب ہے. حتیٰ کہ اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے بندہ اپنے اس ایمان دی حفاظت پیچھے کبھی زندگی دے اندر یہو جہا موقع آ جاندہ ہے جتھے بندہ مومن خود سوچیندا ہے کہ یار اس مصیبت تے اس کھوپے چ میں نہیں نکل سکدا مگر او چل پاؤندا ہے کہ میں بھائی اپنی جان بھی اگر دے دیواں تاں بھی ایمان نو ضائع میں نہیں ہون دینا. اللہ فرماندا ہے یہ بندہ اس انداز نال ٹر پاؤندا ہے تو موقع دی نزاکت نو ویکھدے ہویا میں اپنے قانون کچھ لحظے واسطے پیچھا ہٹا دینا قدرت دے کرشمے وکھا دینا مگر مومن دے ایمان نو میں اللہ داغ نہیں لگن دیتا. شرط یہ ہے کہ اس دے بچاؤ پیچھے ٹر پائے ایمان دی حفاظت پیچھے کمر بستہ ہو جائے. پھر یہ ہو جائے مومن نو میں اللہ دنیا دے کسے موڑ تے بھی ذلیل و رسوا ہو نہیں دیتا. تو یہ اللہ نے نہیں فرمایا بھئی یہ میرے قانون جڑے ہن دیوبندیاں واسطے بریلویاں واسطے یا شیعہ واسطے ہیں غیر مقلدین واسطے ہیں چھوٹے بڑے نقش بندی سہروردی قادری پادری واسطے ہیں تبلیغی جماعت والے واسطے ہیں ساویاں پگاں سجاون والے واسطے ہیں 11ویں تے کول تے تیجے پڑھاون تے کھاون والے واسطے ہیں. اللہ دے قرآن نے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنو بھاویں بریلوی ہے دیوبندی ہے چھوٹا ہے وڈا ہے عالم ہے جاہل ہے کالا ہے گورا ہے عربی ہے اجمی ہے جیڑا بھی ہے مرد ہے یا عورت ہے شاہ ہے گدا ہے ملا ہے پیر ہے اللہ فرماندا ہے اس تے سینے چ ایمان آ گیا ہے. ایمان او جڑا میرے قرآن نے دسیا ہے او ایمان اگر سینے چ آ گیا ہے پھر اگر اس نے اپنے اس ایمان دی حفاظت چکیتی ہے دنیا تباہ و برباد ہو سکتی ہے مگر مومن دے وال نو ایمان اللہ ڈنگا نہیں ہون دیتا. شرط ہے جو وچ کے شاہ ہوئے ایمان ہوئے. کیڑی شاہ ہے بولو ایمان سینے چ ہوئے تے ایمان دا خزانہ تے درس بن کے آیا تے اللہ دا قرآن بن گیا ہے. کیڑی کتاب بولو او یار مینو اللہ پاک تبلیغ قرآن دا ثواب دینا ہے تو نال نال بولے سو تو اللہ پاک تو تصدیق قرآن دا ثواب دے سی مفت دا ثواب ہے تو سبھی نال نال بول دے ہو. ایمان دی حفاظت کرنی ہے البتہ جتھے کدا ہی کوئی ویکھ کہ میرے ایمان نو اتھے ڈاکا لگدا پیا تے او ڈاکو بھاویں تیرا سکا باپ ہووے تیری جماعت دا امام ہووے قائد ہووے رہبر ہوون اکابرین ہوون شیخ الحدیث ہوون بڑے بڑے محقق سلیون والے ہوئے تو خیال کرنا ہے اپنے ایمان بچاون دا تے جی جتھے بھی ویکھیں جو میرے ایمان نو اتھے دد لگدی پئی ہے اتھے میرے ایمان نو رکھنا پیا پیدا ہوندا ہے اتھے میرے ایمان نو ڈنگ پیا لگدا ہے. اللہ فرماندا ول اے نہ ویکھے جو چٹی داڑھی والا کیویں ڈاکو ہو سکدا ہے اے یار فلانی جماعت دا اکابر ہو کے ڈاکو کیویں ہو سکدا ہے. اللہ فرماندا
فرماندا ہے اپنے ایمان والے معیار نو تولے تے میرے قرآن دے ترازو تے تولے، جتھے بھی میرے قرآن دے خلاف کوئی ملا یا پیر یا اکابر تینوں نظر آ جائے، انہیں سمجھے کہ دین دا ڈاکو ہے، ایمان دا ڈاکو ہے، اے رہبر تے رہنما نہیں ہو سکدا، اے تیرے ایمان دا ڈاکو تو ہو سکدا ہے، کدی مومن دا امام تے اکابر کدی بن سکدا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھاویں میں ہوا یا کوئی اور ہوئے، جتھے بھی ویکھ کہ جو صداقت قرآن نال میں ایمان تیار فرمایا ہے، اس دی صداقت نال کوئی مقابلہ کرنے والا آندا پیا ہے تے انہیں سمجھے تیرے ایمان دا ہی ڈاکو ہے، سارے قرآن دا ہی ڈاکو ہے۔ انہیں ہے کہ نہیں؟ میرا دل مندہ ہے کہ تسا سارے الحمدللہ مسلمان ہو تے اے مندے ہو کہ دنیا دی ہر کتاب غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ دے قرآن وچ مغالطہ نہیں آ سکدا۔ سارے مندے ہو، سارے ہاتھ کھڑا کر کے دسو جو سا قرآن نو منن والے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ کرے تے انشاءاللہ تسا پکے رہو۔ ہن بھی آمین آکھو جا۔ دو چیزاں ہن ایمان دے محفوظ رکھن دیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو جنہاں نے ساڈے قرآن دے مطابق ایمان تیار فرمایا ہے، جنہاں نے میرے محمد الرسول اللہ دی زبان تے یقین رکھیا ہے، جنہاں نے میرے محمد پاک دی حرکات و سکنات نو برا حق منیا ہے۔ یہ کون ہو گئے؟ آمنو، یہ کون ہیں؟ ایماندار ہیں، جنہاں نے اللہ دے قرآن دے ہر حکم تے لبیک دل نال فرمائی ہے، جنہاں نے محمد مصطفیٰ دی حرکات و سکنات تے عمل کر کے دکھایا ہے۔ انہ دنا اللہ دے قرآن نے فرمایا آمنو، اے ایماندار، اتھے اللہ کریم نے نہیں فرمایا یا ایوہ البریلویو، یا ایوہ الرافضیو، یا ایوہ الدیوبندیو، بلکہ اللہ کریم فرماتا یا ایوہ الذین، پڑھو جاؤ، آمنو، آمنو او لوگ جنہاں نے آمنو ایمان لے آیا۔ ایمان بمانا ایقان، ایقان دا مانا ہوندا ہے مکمل یقین رکھنا، تے یقین دا تعلق بندے دے دل نال ہوندا ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے جنہاں دے دل نے من لیا ہے اللہ دا قرآن بھی سچا ہے تے صاحب قرآن محمد دی زبان بھی سچی ہے، نہ قرآن دے اندر عیب آ سکتا ہے نہ صاحب قرآن دی زبان چ عیب آ سکتا ہے، کیونکہ قرآن بھی بولیندا تا اللہ دی مرضی نال، صاحب قرآن بھی بولیندا تا کہیں مرضی نال۔ بولو یار، اللہ کریم فرماندا اے دوہیں میں اللہ دی مرضی نال بولیندے، اچھا ول اے جداں دوہیں بولیندے تا کیڑی صفت نال بولیندے؟ اللہ دا قرآن فرماندا ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، جدا اے قرآن بولیندا ینطق، اے بولیندا جدا تواڈے سامنے تا اے وی کیویں بولیاں بولیندا ساڈا قرآن بالحق، جدا وی بولدا ہے حق والی گل کردا ہے، سچی گل کردا ہے، پکی گل کردا ہے، کچی گل میرا قرآن نہیں کریندا، جدا بھی کردا ہے تے ٹھوس گل کریندا ہے، مضبوط گل کریندا ہے، راسخ گل کریندا ہے، جدا اے بولیندا تے اے بھی سچی گل کریندا ہے، جدا میرا محمد الرسول اللہ بولیندا تے او کیویں بولیندا ہے؟ ما یلتکو، نبی واسطے بھی لفظ ینتق تے قرآن واسطے بھی لفظ کتابنا ینتق،
تے نبی واسطے ما ینطق یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ کریم فرماندا ہے جیڑا لفظ نطق میں قرآن تے استعمال فرمایا ہے وہ لفظ نطق زبان محمد رسول اللہ تے فرمایا ہے۔ اللہ کریم مسئلہ پہ سمجھائندا ہے کہ اے اتو تلے آون والا بھی میرا، تلو ٹھیکے آون والا بھی میرا، اتو آون والے دنا علم قرآن ہے، تلو ٹھیکے آون والے دنا عمل قرآن ہے۔ اے جڑا عمل پیا کریندا ہے اے بھی میں کراون والا، جڑا اتو تلے آ کے سکھائندا پیا ہے اے بھی میں اللہ آپ سکھاون والا۔ لہذا اللہ کریم فرماندا ہے عمل سونا نہیں لگدا جے توری علم نہ ہوندا، علم سونا نہیں لگدا جے عمل دا میدان نہ ہوندا۔ یعنی معلوم ہویا قرآن ٹھکیا تا محمد نال، محمد چھکیا تا قرآن نال، محمد رسول اللہ دی تا ہر ادا قرآن نال ملدی جا رہی ہے۔ محمد بولدا تا قرآن نال، ہسدا تا قرآن نال، روندا تا قرآن نال۔ محمد دی صورت سیرت بصیرت، میرے محمد پاک دی امامت امامت، حذاقت نزاکت جسامت، میرے محمد دی تلاوت سخاوت صدارت سیاست سیادت، میرے محمد پاک دی ولادت عبادت، میرے پیغمبر دی ریاضت، میرے پیغمبر دی انوست، میرے پیغمبر دی محنت مشقت منت منلت حضرت نظرت بدر، میرے پیغمبر دی ظہر اثر عشاء فجر، میرے پیغمبر دا حنین، میرے پیغمبر دے عینین، میرے پیغمبر دی اذنین، میرے پیغمبر دی مرفقین، میرے پیغمبر دی کتفین، میرے پیغمبر دی رجلین، میرے پیغمبر دے وزیرین، میرے پیغمبر دے شیخین، میرے پیغمبر دے حسنین، میرے پیغمبر دی ادا حیا وفا ضیا، میرے پیغمبر دی حیات ممات، میرے پیغمبر دا تکمل تجمل تنور تخشو تخزو تحسن تنور، میرے پیغمبر دی تنویر، میرے پیغمبر دی تبشیر تقریر تاریر تنویر تکمیل تجمیل، میرے محمد دی ایک قدا قرآن نال ملدی جا رہی ہے۔ قرآن میرے محمد دا گواہ ہے، محمد میرے قرآن دا گواہ ہے۔ جتھے کوئی محمد دی شکایت پہ کریندا ہوئے اتھے میرا قرآن بول بول کے صفحیاں محمد دیاں پہ دیندا ہوندا ہے، تے جتھے قرآن دی کوئی شکایت پہ کردا ہوئے اتھے محمد پتھر کھا کے بھی شہادتاں میرے قرآن دیاں پہ دیندا ہوندا ہے۔ اللہ اللہ کیوں؟ محمد قرآن نال تے قرآن محمد رسول اللہ جاگ دے پائے ہو۔ اللہ اللہ تا اللہ کریم فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا، او ایماندارو، ایماندار او ہیں جنہاں نے محمد دے قرآن نال تعلق پیدا کیتا۔ اور اللہ کریم فرماندا ہے متا ہن تواڈے ایمان نو ڈاکا مارن والا محمد دا نام لون والا آ جاوے، متا کوئی تواڈے ایمان نو ڈاکا مارن والا سر تے قرآن رکھ کے آ ونجے۔ اللہ کریم فرماندا خیال کریا ہے ان محمد دے نعرے مارن والے نو ویکھ کے وس نہ ونجے آئے، متا تواڈے ایمان نو ضائع تے برباد نہ کر ونجے، متا ایو جیا چٹی داڑھی والا یا کرا کلی پاون والا جو بندی یا بریلوی سڑیون والا عاشق رسول دے نعرے مارن والا وال او اپنے آپ نو شیخ الحدیث سڑاون والا ہوئے مگر سر تے قرآن رکھ کے تینو گمراہ پیا کریندا ہوئے۔ اللہ کریم فرماندا ہے مومن جی ایمان بچاونا ہی ان محمد دے نعرے مارن والے دتے وس نہ ونجے، ان سر تے قرآن رکھ کے قسم چاون والے تے وس نہ ونجے۔ پہلے اس ایمان دا ترازو اس قرآن نال ملاویں، پہلے اپنے عمل دا ترازو سنت محمد الرسول اللہ نال ملاویں۔ جے وہ دی سنت والا عمل اے نہ لون والے ملا دے اندر موجود ہوئے، سر تے قرآن رکھن والے دا پہلے پھرول کے ویکھ، اے جیڑا سر تے رکھی کھلوتا ہے کیا اس دا اپنا بھی صداقت قرآن تے ایمان
ہے کہ کوئی نہ انجے دیاں قسماں تے وس نہ ونجے اللہ کریم فرماندا ہے ہن جے کر ایمان نو بچاونا ہے تے او دا اکو طریقہ ہے جیڑا بھی آوے تے اس سارے ملا نو کسوٹی قرآن تے پڑھ کے ویکھڑا ہے یا تیری کتابت کو اللہ اللہ خان تیری کتابت کو خان تیری کتابت کو مسئلہ کی حق پر نبیشات توحید و سنت پاکستان ساری کلیم اللہ خان نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جزاک اللہ مولانا سر نعرہ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا بھائی نعرے شارے نہ مارو کیونکہ انجے مفت تانوں اوکھا بیٹھا کرے تکلیف تانوں ہوندی پئی ہے اس واسطے نعرے شارے نہ مارو میری گل دی سمجھ آ جاوے بلکہ سینے دے تے ضرب قرآن لگے نا تو خود نکل پوسی سبحان اللہ جڑے منہ بھیڑی بیٹھے ہو کھولو جا آکھو جا سبحان اللہ توجہ کرو ایمان جدا تیار ہویا ہے اللہ دا اور اس دی حفاظت کر تو حفاظت دے طریقے قرآن نے کتنے دسے پکاؤ شاباش کتنے اگوں تو اللہ دے قرآن نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاة یہ دو چیزاں اپنے وجود ضائع نہ ہون دیویں جتھے کدائیں کوئی تینو مصیبت یا پریشانی آویندی ہے مصیبتاں تے پریشانیاں کئی رخ لے کے آندیاں مختلف شکلاں لے کے مصیبت آویندی ہے کدی وجود دے اندر تکلیف آونجے تے کدی لگدیاں لیندیاں دے تانے آویندے کدی تینو مال دا گھاٹا چا دینے آئے جاگدا بیٹھا ہے ملک صاحب ٹھیک بیٹھے ہو یار ایک اور کرسی رکھڑی ہے نا ملک صاحب اور تو سے تکلیف دیتی اللہ 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 کریم فرماندا ہے کدی گھر وچ دکھ وی ملدے رہندے کدی باہر والے دے تانے وی مل ویندے کدی اپنے بیگانے بن ویندے کدی دکھ تے تکلیف تے پریشانی تے حزن و ملال آ ویندا ہے مومن بندے دے اوتے وقت وڈا نازک آندا ہے کوئی ادوں وڈا مشورے دیندا ہوندا یار انج چ کریاں تا انج ہو ونجیا انج نہ کریاں تا اے تکلیف بھی نہ آویا کدی کوئی کچھ پیادا ہوندا ہے کدی کوئی کچھ پیادا ہوندا ہے حتیٰ کہ تکلیف دی مدت ودھدی جا رہی ہے ایک دن آئی دوے دن آئی تریے دن حتیٰ کہ چل دیاں سال گزر گیا ہے اس مومن نے چیتا وڈی وڈی ہے وڈا صبر کیتا ہے مگر آخر کار لگ دے لیندے آتے یارا فلانے نال رل ونیا یا فلانے کولو ون کے تویز چا گھنیا فلانے بابے کولو ون کے دم چا کراویا فلانا عیسائی تا ہے مگر یار تیرے عقیدے دے اندر دم کراونا تا جائز ہوندا ہے ون کے فلانے کولو دم چا کراویں تے ٹھیک ہو ونیا اللہ کریم فرماندا ہے خیال کرے متا کہیں دا ڈنگ جھل کے تے ایمان نو ضائع تے برباد نہ کروائے او جدا تیرے اندر ایمان آیا ہے کہ اللہ دی مرضی تو بغیر تا سکا پاتر دی تلے نہیں ڈھاندا او ویکھ لے جڑے اپنی زبان وی کٹائی کھلوتے جڑے اپنے بچے وی ذبح کرائی کھلوتے جنہاں دی اکھی دے سامنے انہاں دے بچیاں دیاں شرم گاواں دے اندر نیزے مار کے انہاں نو پٹھا نیزیاں دے تے لٹکایا گیا ہے مگر ویکھ لے اپنے ایمان نو کیویں بچایا ہے نے روندے وی کھلے زباناں وی کٹائی کھلوتے ہن زبان نال تو پڑھ وی سکدے کوئی نہیں مگر انہاں دا دل کھلا پڑدا گئے انہاں دے دلاں دے الفاظ اللہ کریم نے اتنے پسند فرمائے انہاں الفاظاں نو قرآن دی شکل دے کے اللہ نے محمد دے سینے دے تے نازل فرما دیتا ہے
حتیٰ کہ وہ ویکھ لے انہاں دی اکھی دے سامنے بچے ذبح ہوئے پئے، انہاں دیاں بائیں مشکاں جڑیاں ہیں پچھوں الٹیاں بن دتیاں گئیاں ہیں، تھما تے ستوناں نال انہاں نوں جکڑ کے کھڑا چا کیتا ہے، ول معصوم 3 سالہ معصوم تھیاں انہاں دیاں نوں لے آئے، انہاں دے پیٹاں دے اندر انہاں دے سامنے نیزے مار کے اُتا چٹنگے آئے نے تے آدن ہن دسو کہ محمد تہاڈا کتھے گیا ہے، ہن دسو کہ تہاڈے محمد دا مذہب سچا ہے یا ساڈا مذہب سچا ہے، ولا حتیٰ کہ بائیں تا انج بدیاں کھلوتیاں ہیں، ظالماں دل آ کے زبان چ چھکیندے، چھک کے پچھوں گتی کولوں مٹھو کڈ لیندے، آدن جڑی زبان چوں کلمہ لا الہ الا اللہ دا نکلنا ہے، اسا اس زبان نوں وی منہ دے وچ کوئی نہیں ران دینا، جدوں انہاں دے منہ چوں خون دے فوارے پے نکل دے، اپنی ایمان نال 1053 دے مسلمان اپنی زباناں وی کٹائے کھلوتے، اپنی بچیاں وی کوہائی کھلوتے، والا اپنے بچے بھی ذبح کرائی کھلوتے، مل انہاں نوں لوگ ادن ہن دسو محمد دا مذہب سچا ہے یا ابو جہل دا مذہب سچا ہے، ہن اگو زبان نال تا بولن دی طاقت کوئی نہیں، جو زباناں تا دشمناں کٹ لئیاں، ہن دل دے اندر خدا نال گل پہ کریں دے، قربان ونجے میرا خاندان انہاں مومناں دی جُتی نال لگی ہوئی دھول تو جنہاں دا دل پیا بلیندا ہے، اللہ کریم نے انہاں دے دلاں لے جملیاں نو قرآن بنا کے محمد دی امت نو تعلیم پیا دیندا ہے، اللہ کریم فرماندا ہے میرا محمد میں تینوں دساواں کہ تیرے منن والیاں دے دل وچ کیڑیاں گلاں پیاں نکلدیاں، او دلوں رو رو کے کھلے آتے گال ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے ایمان سارا کچھ دے کے تے واتوی بغیر وسیلے دے ساڈ کئی نو مارے بولو والوی دن ربنا، اے بھی پتہ ہے کہ زباناں ساریاں کٹواون والا کون ہے، اے بھی پتہ ہے کہ ساڈے بچے ذبح کراون والا کون ہے، سارا کچھ لٹایا ہے تے والوی دل چ ہوک اس دے نام دی پہ نکل دیے جس نو اکھ نال دکھا ہی کوئی نہیں ہے، پھر بھی آدن ربنا، پھر بھی رو رو کے اللہ دے سامنے دعا پہ کریں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، آدن ربنا اخرجنا رو رو کے دعائیں پہ کریں دیں ربنا، اے ربا اے جو کچھ ہویا ہے تیریاں مرضیاں نال ہویا ہے، اے میرے اللہ اسا ول وی تینوں سڈ پہ مرنے آئے، اللہ اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ ان ظالمہ دی وسطی چوں ہن ساڈے کڈن دے اسباب پیدا فرما، اتھوں سانو کڈن دا طریقہ تو آپ ہی دسنا، سن دے بیٹھے ہو، نبی سائیں زندہ موجود ہے مگر اے ظلم مشرکین مکے والے اے مکے جو مسلماناں نال پہ کرے دے تے نبی سائیں ہجرت فرما کے مدینہ عالیہ تشریف گھن گئے، نبی پاک مدینے چے جڑے معمر تے ضعیف بچے بچیاں عورتاں جڑے ہجرت سامان انہاں دے کول کوئی نہیں سواری کوئی نہیں جڑے مکے چ رہ گئے ہن، ابو جہل دی پارٹی نے آکھیا موقع بڑا سنہری ملے ہے، ہن اے جڑے رہ گئے انہاں تے ظلم و ستم دیاں مشقاں ان جاری کریے کہ ہر بندے نو ڈر تے خوف پیدا ہو جائے کہ جیڑا بھی محمد دا کلمہ پڑھ سی او دے نال انجے حشر ہو سی جیویں انہاں نال ہوندا پیا ہے،
مگر انہاں لوگوں دی حالت ویکھ کہ جدوں انہاں بچے ذبح کرائے زبانیں کٹائیاں وطنوں بے وطن ہوئے قتل بھی کیتے گئے حتیٰ کہ انگاریاں دوتے لٹایا گیا ہے مگر پھر بھی نبی زندہ موجود ہون دے باوجود انہوں نے نبی دا واسطہ نہیں دیتا ہارا نہیں دیتا نبی کو توحید دا مطالبہ نہیں فرمایا کیونکہ محمد دی تعلیم بذریعہ قرآن تے ملی ہے کہ مومن آدمی نو جدہ بھی ضرورت پوندی ہے ڈائریکٹ کہیں نو ساڑھ مریندا ہے بولو سارے بولو نا اس وقت انہاں زبانہ کٹوا لین مگر خدا نو ساڑھ مارا تو رہے سوندا پی بیٹھا ہی حاجی صاحب تیرے نال ہے اللہ اللہ تھکے پے ہو تو یار بس سے کریے ہے جگاون دا طریقہ ہی میرے کو ہے مگر مقصود یہ ہے کہ تو اللہ کرے انشاءاللہ قرآن دا مسئلہ جڑا ہے وہ ذہن نشین ہو جائے دعوی ایمان کرنا سوکھا ہے ایمان نو بچا کے رکھنا اوکھا ہے ایمان اگر اسا بچا لئیے ہاں تو یقیناً مسلم مومن موحد قوم دے اندر اتنے انتشار تے بگاڑ تے فسادات بھی نہ ہو دے بہرحال اللہ فرماتا ہے جدہ بھی کوئی دکھ تے تکلیف تے حزن و ملال پریشانی مصیبت آ جائے خیال کرے استعینوا بالصبر جلی کے رہے صبر دا معنی ہوتا روک ونجڑا لغوی معنی صبر دا ہے کسے شاید ہو روک جاونا رکنا تے شرعی معنی اے ہے جو دکھ تے مصیبتاں نو انہیں گھٹ پھر ونجڑا گھٹ جا پھرنا بہر صاحبی نہ کرنا اسے صبر دے بارے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہے نا فصبر جمیل ایسا گھٹ بھرے سا کہ میرے گھٹ بھرن بھی کوئی آنکھ نہ ویکھ سکتے انج گھٹ بھرے ہے کہ ول اندر اندر گھٹیں دیاں اکھا دی بینائی تو دے دیتی ہے مگر اپنے حزن و ملال دا چٹھا کھول کے کہے غیر نو دکھایا نہیں ہے صبر بندہ اپنے آپ نو مصیبت تے دکھ تے تکلیف تے پریشانیاں دے وقت اپنے آپ نو چ رکھے جھل کے اللہ فرماندا انجے سمجھ ایمان دے بچاون دی پہلی پوڑی تے چڑھ گیا تو تے ہمیشہ بندہ گمراہی ایو جے موقع تے ہوندا ہے تھوڑا جے جھپیڑا چڑھیا ٹر گئے ونجا جی مولوی جی اج مجھ نہیں پہ ملدی ایک ٹائم مجھ نہ ملے تمیہ جی اور کل دھمی نال لگیا کھلوتا ہوتا ہے کڑو ہی دم کر دے ہوا اے پیڑا ہی دے آٹے دا اے دم کر دے ہوا اے تسا سارے سیانے جٹ قسم دے لوگ ہو اے میں دسو کہ ساری کائنات چو اشرف اللہ نے انسان نو بنایا کہ نہیں بنایا جی اے جتنی نعمت اللہ پاک نے دیتی ہیں ساریاں انسان واسطے ہے کتنا وجود ہوندہ ہے اٹھ دا مگر 50 کلو دا بندہ ہو دی نک کے چ نٹھ پا کے تے ویکھ لو لے کے ٹردا پیا ہوندا ہے جڑے پاسے مڑے دا اٹھ ہوندا ہی ٹریا رہندا تے پھر جنگل دے بادشاہاں نو بھی انسان نے پنجرے وچ قید کر لیا انجے ہے کہ نہیں اور شیر بھی تے ویکھ لو انسان دی دسترس سے جائے مجھ گاں بکری بھی جدا ہر شے اللہ نے انسان دی یہ سمجھو غلام جا بنائیے تے جدا غلام بغاوت تے اتر آندا ہے اس وقت معلوم ہوندا ہے کہ اس مالک دے اندر او قید ضبط مالکیت والے رہ نہیں جن دی وجہ تو غلام بغاوت تے اتر آئے ہیں انجے نا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جیڑے جوہر انسان دے اندر اللہ نے فطرتی طور تے رکھے ہیں
وہ یہ ختم کر بیٹھا تا ہوں مجھ لت کٹ کے دے بتھاڑ تے مرے دیئے ادھر سارا دن یہ ونڈا کھوایا کھل کھوائیے پٹھے کھوائے ان ہوں جدا چون دا ٹائم ادھر لت ماری اس تے پوری گاگر دودھ دی ہیٹ چھوڑی اس ملدی نہیں پئی اللہ فرماندا او نا مرادا اوے جدا توے ساڈے ایمان نو برباد کیتا ہے اسا غلط انہاں جانوراں کولوں تینوں کھلے پہ مریندے ہیں تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے اللہ دے دربار دے اندر عزت تے قدر اس بندے دی ہے جس نے ایمان دی حفاظت کر کے دکھا دیتی ہے بڑا احساس کیتا ہے بھائی مہربانی اللہ اللہ توجہ کرو اے جتنا مینوں پسینہ لاسی انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال میری توتی ہور کھل دی ویسی اللہ کرے انشاءاللہ تواڈے اندر کاشا وڑ دی جاوے کاشا آندی پئی اندر کہ اگلی کڈی وئی دیو استعینوا بالصبر پہلی پوڑی یہ ہے کہ اپنے آپ نو جھال کے رکھیں تے وال جے کئی میں اللہ والوں تینوں کوئی تکلیف تے پریشانی آ جاوے تے لوگاں نو دسے نہ پیا اے نہ کہ یار ساڈے نال تے فلانے بڑا ظلم کیتا ہے میں او دے نال ایڈا چنگا کیتا ہے تے او ویکھ لے مینوں اے صلہ دیتا ہے یار میں بڑے بڑے دوائیاں کیتیاں مگر میری لات نہیں پئی ٹھیک ہوندی میرا سر نہیں پیا ٹھیک ہوندا میرا بخار نہیں پیا ٹھیک ہوندا میری فلانی پریشانی دور نہیں پئی ہوندی اللہ کریم فرماندا ہے اے انہاں نوں تاں دسے ہا جے انہاں دے کولوں تیریاں پریشانیاں دا حل ہوے جدا انہاں دے کولوں حال کوئی نہیں تول میں اللہ نو پھڑیندا کیوں ودا ہے جیڑا لوگاں نو دسیندا ودا ہے ول انجے سمجھ اللہ دیاں شکایتاں ودا کریندا ہے دسنا تا اونوں چاہیدا ہے جیندے کولو تیرے دکھاں دا علاج ہوئے تے دکھ تینوں دیون والا کون ہے بولو تے دیکھ کے ٹالن والا کون ہے تے جے ول بھی یقین نہیں آندا تا ویکھ میرے ایوب پیغمبر دی حالت انہوں ایسا بڑیاں بڑیاں مصیبتاں دیتیاں بڑے بڑے دکھ دیتے ہیں گھر دے اندر بھی دکھ دیتے ہیں چنگے پھلے 14 دے 14 پتر کڑیل نوجوان محل دی چھت تلے بیٹھے میں اللہ دی ازمائش آئیے تے کوٹھے دی چھت تلے سد کے 14 دے 14 نوجوان پترانوں میں اللہ نے ہلاک کر دیتا ہے تھوڑی دیر گزری تا باہر آجڑی چروایا بکریاں دا چروایا ملازم ایوب پیغمبر نو آن کے آدھا یا حضرت کھڑیاں کھڑیاں چنگیاں پھلیاں میں بکریاں کھڑیاں کیتیاں جا کے ویکھیا گئے تے ساریاں ڈٹھیاں پیاں تے حرام ہویاں پیاں اللہ دے پاک پیغمبر نو جدا غلام نے آن کے دسایا ہے اللہ دے پیغمبر نے ٹھڈا سا نہیں بھریا اللہ دے پیغمبر دی اکھاں چوں آنسو نہیں آئے پھر بھی اللہ دا پیغمبر پہ آدھا الحمدللہ یہ سارے کمال کہیں دے جدا دیتے ہو سا اپنی مرضی نال والا اپنی دیتی ہوئی شے جڑے طریقے نال بھی واپس لے لے مینوں رنجیدہ ہون دی ضرورت کوئی نہیں ہے حتیٰ کہ باہر مزارے زراعت دا کم کرن والے کھیتی باڑی دے نوکر آن کے آدن یا حضرت باغ دا پھلیا پھلیا کھلوتا یکدم یہ طوفان آیا ہے جڑا باغ دے درختان ہوتا جڑا سمیتی پٹی گئے فصلہ لیلا دیوں یا برباد ہو گئی اللہ دا پیغمبر والوی آدھا الحمدللہ اے سارے کمالات کہیں دے ہاتھ دے اندر دروہی خدا دی نے تھوڑا جیا توجہ تے غور چکرے آئے اللہ دا قرآن کے پیا سمجھائندہ آئے ساری کائنات اولیاء رل کے آوے تا میرے کسے ایک نبی دی جتی نال بھی مقابل
مقابلہ کر سکتا کوئی نہیں ہے ول سارے نبی رل کے آویں تا میرے محمد رسول اللہ دی ہجرت والی رات دے گھنٹے نال بھی مل سکتا کوئی نہیں ہے اللہ کریم فرماتا ہے روئے زمین دوتے سب تو زیادہ بے عیب تے بے مثال مخلوق جے میں بنائی انساناں وچوں تا انبیاء کرام دی ہے انبیاء کرام سب تو اعلیٰ آلو آلو دے پیچھے والا نمبر اللہ کریم نے اصحاب پیغمبر دا فرمایا ہے ول چل دیا صلاحات اولیاء دا فرمایا ہے پھر مومنین تے موحدین مخلصین دا فرمایا ہے ویکھو نا یارے اللہ دا پیغمبر ہے ایوب پیغمبر ہے اے دا تذکرہ اللہ دا قرآن پہ کریندا ہے اللہ دے پیغمبر دو تے جدا اے دکھ تے تکلیف آئی اللہ دا پیغمبر بس ہکو جملہ تے وظیفہ پڑھتا جا رہا الحمدللہ اے سارے کمال انتہک اللہ دے اور اپنے ایمان نال دسو یہ ذاتی کوئی کمال پیغمبر دے اندر ہوندا پیغمبر پھوکے مار کے اپنے موئے ہوئے پترا نو ہی جیوا لویا پیغمبر پھوکے مار کے اپنی بکریاں نو بھی زندہ کر لویا پیغمبر پھوکے مار کے اپنی فصلاں بھی لوٹا لویا مگر جے نہیں پیا کریندا تا پیغمبر سمجھیندا پیا ہے بھاویں جیڑی اونچی شان والا پیغمبر بھی اللہ دا کیوں نہ ہوئے اللہ کریم دیاں طاقتاں پیغمبر دے ہاتھ دے اندر نہیں ہوندیاں جتھے اللہ دی قدرت دے طاقت دا نمبر آ جاوے اتھے اللہ دا پیغمبر بھی بے بس ہو جاندا ہے اللہ دا پیغمبر جتھے کوئی نہ کر سکے اور تھوڑا جیا غور کر تے اپنے ضمیر نو ملامت وی نال کر تے تنقید نہ پیا سمجھے ہٹ نہ پیا سمجھے دروئی خدا دیا اللہ دی ذات دا واسطہ میں تینوں پہلے سمجھا گیا اللہ دے نبیاں دی شان نال ملن والا کوئی نہیں آئے اللہ دا نبی ہو کے اپنی ذات تے کوئی پھوکا تے منتر نہیں پیا چلا سکدا والا تیری میری مشکل کشائی کیویں کر سکدا ہے اللہ دا پیغمبر جدا اپنی ذات تے کوئی تویز نہیں پیا کر سکدا تے تو مومن تے موحد مسلمان سڑیندا ہے تینوں کئی تکلیف تے مصیبت تے پریشانی آویندی مولوی شیر محمد کولو تویز لکھاویں ٹر پوندا ہے قاری کلیم اللہ کولو تویز لکھاویں ٹر پوندا ہے مولوی عبداللہ کولو تویز لکھاویں ٹر پوندا ہے معلوم میں جوندا ہے نہ ایمان تیرے اندر ہے جدا ایمان ہی کوئی نہیں ول حفاظت شرک دی پیا کرے نہ ایمان دی نہیں پیا کریندا ورنہ مومن بندے دی علامت نشانی ہے آئے جدا کوئی دکھ تے تکلیف تے مصیبت تے پریشانی آویندی مومن بندہ ڈائریکٹ سڈ مریندا تا کینوں مریندا بولو سارے بولو آج اللہ دے نا تو ہی روٹھے بیٹھے ہو مومن بندے نو جداں بھی ضرورت پوندی ہے تے ساڈے کینوں مریندا جڑے مسلمان ہو تو اچھی آواز نہ لاکھو تے جڑے ہندو بے شک چپ کر کے بیٹھے رہ ونے آئے مومن سچے بندے دی علامت ہوندی جداں بھی ضرورت پوندی ہے تے مومن ساڈے کینوں پیا مریندا ہوندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جدا تکلیفاں تے مصیبتاں تے پریشانیاں آئیاں اللہ دے پیغمبر نے اپنے دکھ تے مصیبتاں آئیاں ہویاں نو ذاتی کمال نال ٹال نہیں سکیا آخر کار وال پیغمبر دے وجود دے اندر اللہ نے مرضاں پیدا کر دیتیاں توجہ کریا ہے میں ایک مسئلہ سمجھاونا ہے اللہ کریم فرماندا ہے جدوں دے وجود دے اندر بھی مرضاں آئیاں تکلیفاں آئیاں پریشانیاں آئیاں حتیٰ کہ جڑی قوم تے برادری دے افراد انہاں آکھیا ایو تیریاں مرضاں دی وجہ تو سانو خطرہ ہے کہ نہیں تیریاں مرضاں دے جراثیم پوری وسطی چ نہ پھیل ونجن اس واسطے تو ساڈی وسطی چھوڑ کے باہر نکل ونج اتھے اسا تینوں رہن نہیں دیندے متا کدائیں تیریاں مرضاں دی وبا ساڈے پورے شہر وچ نہ پھیل ونجے تو سمجھ آندی پئی نے حتیٰ کہ برادری تے رشتے دار والے بھی رس گئے او بھی چھوڑ گئے تے نال تانے دیندے
او ایوب اسا تینوں پہلے دن تو سمجھائیں دیا سے اے مسئلے لال نہ بیان کیتے کر تو ہر ویلے ساڈے پیراں دے خلاف تقریراں کریندا گئے تے تینوں اسا سمجھائیں دیا سے کھلو رہو ورنہ ساڑیاں کان والیاں سرکاراں پھوکا مار کے تینوں اتانا سٹ دے سن تو ساڑی مندا کوئی نہ کھائے ویکھے نوال ساڑے مشکل کشاواں دی کرامت ویکھے نہ انہاں دا رنگ کیویں چڑھ کے آیا اللہ دا پیغمبر ول بھی رو کے آتا ہے نہیں او نا مرادو مینوں تواڈے پیراں تے ولیاں نے تے تواڈے اکابرین دے پھوکیاں تے منتراں دا اثر نہیں ہویا جداں ول بار بار سن کے آخر بندہ جو ہویا بندے دا دل تا اوکھا تے تنگ ہو پوندا ہے جدا اپنے وجود تے بھی تکلیف ہوے ول لگتے لیندے بھی دشمن ہوے ول اکھی دے سامنے ایک نہیں دو نہیں 14 تے 14 کڑیل جوان پتر موئے پے ہوے ول ذریعہ معاش تباہ تے برباد ہویا پے ہوے اللہ دی ذات دا واسطے ایہو جے موقع تے ایمان دی حفاظت کرن دی لذت وی تاں دی جتھے دنیا بھی دشمنوں گئے لگتے لیندے بھی چھوڑ گئے ہوئے اپنے بھی بیگانے ہو گئے ہوئے مگر وال بھی دلی جو آواز پہ نکل دی ہوئے لا الہ الا اللہ ول بھی اللہ دا پیغمبر ایمان اللہ بوٹا ضائع نہیں پیا ہون دیندا اللہ دا پیغمبر حتیٰ کہ برادری والے سارے رل کے آ گئے آخر لگے ایوب تو ساڑی بستی دے اندر نہیں رہ سکدا مگر ایوب پیغمبر دنیا دے تانے تا جھل لائے اپنے تا بیگانے بنا لائے وطنوں پہ وطن تا ہوندا پیا ہے اپنا جدی شہر چھڑیندا تا پیا ہے مگر رو رو کے اپنے دکھڑیاں دا اظہار کہیں دے اگے نہیں پیا کریندا کیونکہ او دا ایمان گوائیاں دیندا ہے کہ مصیبتاں تے ازمائشاں میرے اوتے دیوان اللہ کولے لہذا ایک دن وال رو کے اللہ نو سڑ پیا مریندا ہے اذ نادا چاسائیو سی ایوب نو اس وقت جدا رو کے اللہ نو سڑ پیا مریندا ہے والوی اللہ دا پیغمبر اللہ دے سامنے ملتجی ہے ادا اذن ادا ربہ انی مسنی الضر وأنت أرحم الراحمين إذ نادى ربه توجہ کرو ترونجے چک دے مسلمان اللہ دے قرآن دا انداز بیان بھی ویک اللہ کریم انج نہیں فرمایا ایوب اذ دعا ربہو ایوب پیغمبر نے جدا دعا کی تھی اپنے رب دے سامنے جدا منگیا رب کولوں منگن واسطے تا لفظ دعا ہوندا ہے جویں اللہ کریم فرماندا ہے او میرا زکریا پیغمبر کے کھلادا ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء اللہ میں تینوں سڈ تھی پیا مرنا کیونکہ دعاواں نو سنن والا کون ہے مگر اتنے ایوب پیغمبر دے بارے اللہ دے قرآن نے انج نہیں فرمایا ایوب اذ دعا ربہ ایوب پیغمبر نے جدا دعا کی تھی اپنے رب دے سامنے نہیں بلکہ فرمایا اذ نادا ربہ اذ نادا ربہ اس سڈ مارے اپنے رب نو اس سڈ مارے اپنے رب نو کی تو سڈ ماریا ندا دمانا ہوندا ہے آواز دینا مثلا
ملک ضیاء الحق صاحب جا رہے ہیں پریڑے ویندے پین میں پچھو نانو سڑ مار کے آنا یا ملک او ملک صاحبہ پچھا ول گیا ایک واری انہوں سڑ مارے ہے تاوی اس پرواہ نہیں کی تھی دوئی ویری سڑ مارے ہے والوی پرواہ نہیں سکی تھی وال دل دے اندر وڈی تکلیف ہوئی ہے دل دے اندر وڈیاں موچھاں آئیں دل دے اندر وڈے حسڑے آئیں حسڑ کے وال میں انہوں آناؤ ملک ضیاء الحق کا یارا ایک واری پچھا پھینک تویک جا اللہ دا قرآن تائیں فرمائندہ ہے ایوب پیغمبر بڑی ویری میں نو سڑ مارے آئے مگر میں اللہ نے انہوں کوئی جواب نہیں دیتا او دے پتر مرے نتاوی میں انہوں کوئی جواب نہیں دیتا او دیاں وسدیاں فصلہ میں اجاڑی ہیں تاوی میں نو سڑ مرے دارے آگئے میں ولوی چپ رہے ہوں حتیٰ کہ آج اپنی جان دوتے تکلیف آئی آئیں ہون انجو حسڑ کے میں اللہ نو سڑ پیا مرے دا گئے آدھے اللہ سائیاں تو میں نو اتنا تڑپاویں تتا آج تیتو علاوہ بھی کوئی میں نو جائے پناہ نظر آن دی اللہ سائیاں اذنا اللہ جدہ تیتھو علاوہ میری کوئی کتھی بھی کوئی نہیں اللہ پاک آیتا میرا دل ملدہ ہے کہ میں نو اجاڑن والا بھی تو ہے وسدے نو جے اجاڑے آئے تاوی تیریاں مرضیاں نال میں اجڑیاں ہون اللہ سائیاں تیتھو علاوہ تا میں نو نظری کوئی نہیں آندہ ایک کارڈ وہی سی صحیح ہاں جلسہ ہی بلوچاں دا تے سٹاں ہی بلوچاں مار دیا یہ کدی کدی مل دینا اچھا چلو باہر ادھر توجہ نہ کرو تو سب ادھر کرو میری آواز تو سن دے بیٹھے ہو تھک تو نہیں پائے اجا بیٹھے ہیں پہلے طریقے تے مصیبت آوے تے بندہ اپنے آپ نو جھال کے کیویں رکھدا ہے سمجھ آتی بھائی نے اللہ کریم فرمانا ہے جدہ تکلیف تے مصیبت آندی ہے مسلمان اپنے آپ نو جھال کے رکھدا ہے تے جدہ بھی اپنے دکھاں دا چٹھا کھلیندا ہے تا کہندے اگے کھلیندا ہے سارے بولو ایوب پیغمبر آج دل نو حسڑ کے پیادا اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین پیغمبر نے اللہ نو ساڑ مارے آئے ساڑ پیا مریندا ہے دعائیں تا کئی مرتبہ کیتیاں مگر اس بے پرواہ نے کوئی جواب نہیں دیتا اور حسڑ کے اللہ دے سامنے دعا پیا کریندا ہے اللہ نو ساڑ پیا مریندا ہے انہیں لفظ نادا استعمال ہویا ہے جویں یونس پیغمبر مچھلی دے پیٹ وچ پیادا ہے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک یونس پیغمبر بھی پردے چ رہ کے اللہ کلے نو سڑ پہ مریندا ہے اتھے ہی لفظ اللہ دے قرآن نے نادا استعمال فرمایا ہے جدا ایوب پیغمبر دا نمبر آیا ہے ایوب پیغمبر بھی اللہ دے سامنے جڑا انداز پہ اختیار کریندا ہے وہ انداز بھی اللہ نو اتنا پسند آیا ہے ہزاراں سالہ دی پہلے جملے پیغمبراں دے مگر انہاں دے جملے اللہ نو اتنے پسند ہیں اللہ کریم نے انہاں نو قرآن چ بنایا ہے ول
لوح محفوظ دیاں تختیاں دے اندر جمع چا فرمایا ہے ول انتظار فرمائیے کہ مکے دیاں گلیاں چ ایک چودھری دا چن بن کے اپھرن والا میرا محمد آمن والا ہے ول دے سینے دے قرآن دا نزول فرما کے اس امت نو تعلیم قرآن چ دتی ہے کہ دکھیاں بندیاں دے جدا دکھاں دین او ان کر کے چھل کے جدا رکھ دے گن ول ویکھو میں نہ ہون نو ہون تا کر دیندا ہونا مگر مومن بندے دی میں اللہ دنیا تے کڈ کدی لگن نہیں دیندا اللہ کریم فرماندا ہے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جڑے اللہ کریم نو سڑ پے مرے دین تے اللہ نو کہ پیادا انی مسنی الضر اللہ ہن تا میری کوئی جہ بھی نہیں رہی وجود دی جتھے دکھ تے تکلیف نے مرکز نہ بنا لیا ہوئے توجہ کرے آئے اللہ دا قرآن کے پیادا ہی نے ایوب پیغمبر پیادا اللہ سائیاں تکلیفاں بھی مینوں دیوان اللہ کون ہے البتہ جڑیاں گلاں کتاباں دے اندر لکھی ہوئیاں مل جاویں کہ معاذ اللہ ایوب پیغمبر دے وجود وچ کیڑے پائے گئے اتنیاں مرضاں لاہے کوئیاں کہ پیغمبر دے وجود دے اندر پھنسیاں تے پھوڑیاں تے پیپ دی وجہ تو کیڑے پائے گئے ول کئیاں تا اتھوں تک بھی لکھ دیتا ہے کیڑا تلے ڈھاندا ہے ایوب پیغمبر وال وی چاہ کے اوتے چ رکھدا ہے میں لمبی بحث دے اندر ونجنا نہیں چاہندا میں اتنی تانوں درخواست کر دینا میں مسلمان مومن دا عقیدہ ہے یار پیغمبر دا وجود رہ گیا اللہ کریم پیغمبر دی جُتی نو وی داغدار نہیں ہون دیندا تے جڑے میرے پیغمبر ایوب دے اندر کیڑیاں دا لکھ گئے یا سٹے جدوں تے بیان کریں دے میں ایو کچھ ہی آ سکدا شالا اللہ انہاں دے جسماں دے اندر جینیاں کیڑے پا دے مگر پیغمبر دے وجود دے اندر آئے والی مرض نہیں آ سکدی پیغمبر دا وجود بھی بے عیب ہوندا ہے حتیٰ کہ بے عیب تا بے عیب اپنی جگہ دے رہ گیا پیغمبر دا وجود ہی رحمت ہوندا ہے پیغمبر دے سینے دے آون والی کتاب بھی رحمت ہوندی ہے پیغمبر دے وجود تے آون والی نبوت اور رسالت دا سیرت تاج بھی رحمت ہوندا ہے ساریاں رحمتاں دا مرکز بن کے آون والے پیغمبر دے وجود دے اندر جتھے رحمت رہندی ہوے اوتھے لعنت کیڑیاں والی نہیں آ سکدی تیرے میرے وجود دے اندر تے کیڑے پائے سکدے مگر پیغمبر دے وجود دے اندر اللہ کیڑے نہیں پون دیندا بہرحال اللہ دا پیغمبر رو رو کے بیٹھا دا انی مسنی الضر جدا مصیبت ہی تو مینوں دتیاں گئے اللہ تکلیفاں دے خزانے بھی تیرے کول تے ارحم الراحمین تے رحمتاں دے خزانے بھی تیرے کول لہذا ایوب پیغمبر پیادا ہے اللہ مصیبتاں جویں تو دتیاں گئے ہن تاں میرے اندر چلن دی طاقت بھی کوئی نہیں رہ گئی اللہ سیاں ہن انہاں مصیبتاں نو رحمت نال ٹالن والا کون ہے پیغمبر دے تکلیف آئیے مگر کہیں اگے شکایت اپنے آپ نو چھل کے رکھے تے ہور اپنے اندر دا غبار کہیں دے دربار اگے پہ کٹ جائے بولو تو آنے جوال او ساڑی سندا نہیں تے انہاں دی تے نال کے آکھڑا او یار تو سا ہویا جو پیرا دے منکر اولیاء دے گستاخ ہو کسے دفتر چ ونجو افسر نو ملنا ہوئے تے پہلے چپڑاسی نو ملنا پوندا ہے تے میاں کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تا کہ چلاونی پوندی قربان جائیے بڑے تیرے پیر دی شان ہے جڑے پیر نو آپ پوڑی بنائی کھلا ہے پوڑی دے اوتے نہیں چڑھیندا اب بولو اوتے چڑھدے ہیں اے ہن پیر نو پوڑی بنا کے اوتے چڑھدا ہے اے پیر دی عزت ہے تے دوسرے نمبر دے پوڑی اساں تاں چھت تک لینے ہیں کیونکہ چھت جڑی ہے ساتھوں دور ہوندی ہے کیش ہوندی ہے دور ہوندی ہے ساڈی 10 طرف سے جو باہر ہوندی ہے
وہ چھت ہوتی ہے دور تا اصل لینے ہیں پوڑیاں اوے نا مراد عقل دا انا میرا رب تا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید میرا رب تا شارک تو بھی نیڑے ہے اتھے پوڑیاں لاواں دی کڑی لوڑ ہے تو آنا ہے جو پوڑیاں لاونیاں پوڑی رہو پوڑی اتھے لگ دی ہے جتھے کئی شاید دور ہوئے اللہ تا تیری شارک تو زیادہ نیڑے اتھے ہی پوڑیاں دی کئی ضرورت ہے اللہ اللہ وقت ہوڑ تکلیف تے مصیبت تے پریشانی دیون والا کون ہوندا ہے مومن بندہ اپنے ایمان دی حفاظت انجے کر سکدا ہے مردہ مر جائے مگر خدا جیندے نو چھوڑ کے کہیں موئے جیندے اگے جا کے خدا دی شکایتاں نہ کرے انجے نا بولو والوں اپنے ایمان نال دسو تکلیف اللہ دیتی ہے تویز میرے کو لمڑایا کھلوتا ہے سج ایمان ہے سارے پاوے پائی بیٹھے ہو نہیں تا آنکھو نہ ہوڑ جڑا خدا نو چھڑ کے ایک کاغذ دے ٹکڑے دے یقین رکھدا ہے اوے بڈ مارے مسلمان سداون لگیا ملہ دا لکھے ہویا جڑا استنجے کیتے بغیر بیٹھا لکھدا ہے او جیندے الفاظ تے کلمات دا مبہم ہے ابہام ہے پتہ بھی نہیں ہے گوچے مار کے دیندا پیا ایک ٹکڑے کاغذ اتے تیرا ایڈا یقین ہے تے 30 سپاریاں دا لکھے ہویا قرآن تیرے جالچ پیا اس تے یقین کوئی نہیں اجائی مسلمان سداویں تا بڈ مارے ناراض تو نہیں ہوندے پے بولو خدا دی لکھت تے یقین نہ کرنے والا مسلمان ہوندا یا بے ایمان ہوندا ہے سارے آکھو وہ کون ہوندا ہے بے ایمان ہوندا ہے ناراض تو نہیں ہوندے پے ہاں ہن تو نہیں ٹھوکی بیٹھے ہو کل جمعے تے مولوی تواڈے کول پوچھ لے اللہ اللہ ایوب پیغمبر رو رو کے بیادا اذنادا ربہو انی مسنی الذل وانت ارحم الراحمین اللہ جی میں مصیبتاں دتیاں انہاں مصیبتاں نو تو اپنی رحمت نال ٹالنا ہے کچھ دن گزرے تا ایوب پیغمبر دے سسرال والےاں نو پتہ لگا کہ ساڈا داماد تا ہن ڈٹھا پیا ہے ونجائے اساں اپنی تھی نو لے آنے آئے چلو او تا مریض ہو گیا ہے اجڑ گیا ہے تے ساڈی تھی تو دے نال اجڑے ہوئے دے نال اجڑ دی نہ رہے تھکے تھوڑے نہ کھاندی رہ جاوے آ گئے اللہ دے پیغمبر کول تے آدھن ایو اسا چاہنے ہاں جو کچھ دیاڑے اسا اپنی دھی نو پے کے لے وینے ہیں بازے ہوندے نہیں ہو جائے جڑے مال نو ویکھ کے شادی تا کر دیندے تے جلے ویکھن داماد اجڑدا پیا تے دے ساڈی چھوہر نو طلاق ہاں جو اس مٹ دے بندے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا بیٹھی ہے تواڈی دھی دے کولوں پوچھ لو جو ادا کی فیصلہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے جدائیں فرمایا ہے رحمت بی بی انہاں دی گھر والی کہندی ہے میں جویں سکھا نال تے نال وقت گزاریا ہے جی میں سکھا نال دے نال سونا وقت نبھایا ہے اور دکھاں دے ویلے دکھ چاہ کے تا گزارا کر لے سا مگر دکھی خاوند نو کلیاں چھوڑ کے نہیں جا سکتی تیری اے کیا وفادار بیویاں انج ہوندیاں ہیں انج ہوندیاں نا ہاں نہیں پہ بولیندا جو انج ہے جو نہیں رحمت بی بی کہندی ہے میں اس دکھی اپنے خاوند نو چھوڑ کے کدائی نہیں ویندی
انہاں وڈا سمجھایا ہے تو کھاندے پیندے گھرانے دیے تینوں استا اوکھیاں ویکھ کے سایہ نہیں سکدے اگو رحمت بی بی آتی ہے میں ہن اے دامن چھوڑ کے نہیں ویندی تانوں میرے خاوند دے مقام تے عزت تے رتبے دا کیڑا پتہ ہے جیڑی عزت اللہ نے اس نو دتی ہے ایو جئی تے کائنات وچ کہنو نہیں ملنی لہذا میں ہن اس اپنے خاوند نو چھڑ کے نہیں جا سکدی حتیٰ کہ ہن اپنے ایمان نال دس قریبی رشتہ دار او بھی چھڑ گئے لگدے لیندے بھی چھڑ گئے اور حتیٰ کہ وجود بھی اتنا مرضاں دا مرکز بنیا پیا ہے کہ اللہ دے پیغمبر دے اندر چلن دی طاقت بھی کوئی نہیں رہ گئی حتیٰ کہ گھر والی جڑی ہے لوکاں دیاں محنت مزدوریاں گھر دیاں نوکریاں کر کے دو وقت دی روٹی تیار کر کے آندی ہے آپ بھی کھاندی ہے تے اپنے مریض خاوند دے منہ وچ وی دیندی بیٹھی ہے ایک دن اللہ دے پیغمبر نے فرمایا مینوں قضائے حاجت آئی ہے تے رحمت بی بی نے ایوب پیغمبر نو اپنے موٹھیاں نال رلا کے گھن کے ویندی پئی ہے ایوب پیغمبر نے فرمایا میری رحمت میں جداں قضائے حاجت تو فارغ ہو سا میں کھنگورا مرے سا تے ول تو مینوں اپنے نال رلا کے واپس گھنا وے اجا انج بہایا سوانج کے رحمت بی بی انج کانڈ کر کے کھلو رہی ہے نبی دی گھر والی نبیہ تو نہیں ہوندی ولیہ ہوندی ہے سمجھ آندی بھئی جیڑی پیغمبر دے مشن تے منصب تے چلن والی ہوندی ہے او عورت ولیہ ہوندی ہے تے جیڑی پیغمبر دے منصب تو ٹھکراون والی ہوے پھر اس دا چھٹکارا دن قیامت دے انج نہیں ہونا جو یہ میرے فلانے پیغمبر دی گھر والی ہے اس واسطے نو چھوڑ دی ہو نا نا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین اے دو عورتاں جڑیاں ہن نوح تے لوط پیغمبر علیہم الصلوات والسلام دیا اے گھر والیاں ہن مگر انہاں نے پیغمبر دے منصب نال خیانت کیتی ہے بغاوت کیتی ہے اللہ فرماتا ہے بھاویں پیغمبر دے جسماں نال ٹچ بھی ہوندیاں رہیاں ہیں قیل ادخلا النار اسا دن قیامت دے سیدھا انہاں نو بغیر حساب دے جہنم داخل کر دینا ہے تو معلوم ہویا پیغمبر دی نسبت بھی کم آئی تے اج قوم دا کٹانا ہوندا ہے کھوتے تے چڑے ہوندا ہے بورا لڑے ہوئے ہوندا ہے تے آیا کھلوتا ہوندا ہے مہر تے ملک تے خان صاحب کولو دے او ٹھیری چٹو پا داڑیاں دا میں سید ہوں تے میں شاہ ہاں تے میں آل رسول ہاں لہذا جلدی کر ٹوپا دے آئے ہوئے سیدہ نو پیچھا خالی نہیں ولیندا سید ناراض ہو جاویں تا کلوٹے خالی ہو ویندے سید ناراض ہوویں تا وسدے گھر برباد ہوندے اے تینوں آ کے آدا میں سید تے شاہ ہاں ٹوپا دانے دا دے جے نہ دتی ہوئی تے پھوکا مار کے تینوں ہلکا کر دے سا اے اگو مسلمان کم دئی وداوندا ہے آدا ہے ٹوپے دی گل کیڑی ہے ڈھیری میل کے لے ونج او جڑا واڑا کھلا ہے او بھی لے ونج بکریاں بکرے لے ونج حتیٰ کہ جے مرری آندی تے سارا ٹبر میل کے لے ونج مگر سید ناراض نہ ہوئے اللہ فرماتا ہے نسبتاں اتھے کم نہیں آنیا اے میرے پیغمبر دیاں گھر والیاں ہیں جے پیغمبر دے مشن تے منصب نو چھڑ دیتا ہے جہنم دا بالن تو بن سکتا ہے کدی رحمت دا قطرہ بھی نصیب نہیں ہو سکتا اتھے کم آسی تا ایمان تے حفاظت ایمان آسی جس دا ایمان ہی نہیں دن قیامت دے چھٹکار آئی اب بولو یار اللہ اللہ جتھے دین دا قرآن دا معاملہ ہے تو وال تو ستے ساتھ ہونا ہے ہن کے کرا ہے جو ساڑے بزرگ ساڑا استاد ہے ساڑا پیر گھرانہ ہے ساڑا فلانا ہے انہوں 20 سال ہو گئے ساڑے بچے دے استاد ہے ہونو جی میں مرضی آئے کیتی رکھے ایسا انہوں کچھ آگ سکدے اللہ فرماتا ایماندار آدمی کدی ایمان نو ضائع برباد ہوون نہیں دیتا اللہ اللہ تا اللہ کریم نے فرمایا
ویکھو میرے ایوب پیغمبر دی حالت، وہ جاگ دے بیٹھے ہو، تھکے تو نہیں آ جان۔ اللہ کریم فرماندا ویکھو میرا ایوب بیٹھا ہے، انجے بیٹھے بندہ ہی پیا تے اچانک نظر پہ گئی جو ادے برادری والے میلہ لائی کھلے، عرس لگا پیا۔ عرس جان دے او جان دے عرس نو کیڑی شے ہوندی ہے؟ اوے عرس دا معنی ہوندا شادی۔ عرس دا معنی کیا ہوندا ہے؟ عروسا کینو آتے ہو؟ عروسا دلہن نو آکھیا جاتا ہے عروسا۔ عرس دا معنی ہوندا ہے شادی۔ اندازہ انہاں دے موئی پر نیون تو نہیں کھلوندے۔ عرس دا معنی کیا ہوندا ہے؟ اے ہن مویا نو پر نہیں دے پائے، پتہ نہیں کیڑی قسمت والا دیندا پیا موئے نو۔ اللہ انہاں لوگاں نے اے ہی نے ایمان دے ڈاکو جڑے نام تو محمد دا، نام تو اسلام دا ہے، مگر کپیں دے ٹکیں دے بھی محمد دی شریعت روپائے۔ اس واسطے اللہ فرماندا ایمان نو بچا کے رکھیں تا تو اتھے ہی بچ گیا تے اگا ہی بچ گیا۔ اللہ اللہ۔ چلو بہرحال پھر دوسری ملاقات انشاءاللہ اسی۔ فی الحال اتنا ذہن وچ رکھ، ایماندار آدمی دے وجود تے جتنیاں مصیبتاں آندیاں صبر دا دامن او چھڈدا، اپنے آپ نو جھل کے رکھدا ہے۔ اللہ اللہ، حتیٰ کہ اللہ خود اتو فرمایا انا وجدنا صابرا نعم العبد انه اواب نعم العبد۔ اے میرا پاک پیغمبر، اے میرا ایوب پیغمبر جڑا گزرے، او میرا محمد رسول اللہ، میں تینوں دے حالات کیفیات تو آگاہ پیا کرنا، میں تینوں دساواں کہ او کی ہو جیا بندہ گزرے آئے۔ اللہ دی قسم، اللہ دا قرآن کے پیا دا نعم العبد۔ اس دور دے اندر جتنی کائنات مخلوق میں اللہ نے بنائی ہے، مینوں اللہ دی قسم نعم العبد، اس تو بڑا چنگا بندہ میں اللہ دیاں نظراں چ ہور گزریا۔ نعم العبد، نعم بہت اچھا تے بہترین، العبد تے عبدیت دا حق ادا کر دیتا ہے۔ لہذا اللہ کریم لگو فرمانا ہے ایڈا چنگا کیوں آئی میرا ایوب پیغمبر، مینوں اتنا چنگا کیوں لگا ہے؟ اگو اللہ کریم اپنے بندے دی صفت پہ دسنا ہے انہ اواب، کیونکہ جتنے بھی تھکے میں ایوب پیغمبر نو دیتے اتنا بار بار ہٹ ہٹ کے جڑیاں میں اللہ آن ڈٹھے تے دربار اگے کردا ہے، بڑے بڑے دھکے تے تھڈے میں اللہ مارے سارے جھل کے گھٹ بھر گیا ہے، مگر شکایت کہیں دے اگے کوئی نہیں سکے۔ اللہ کیویں جھلے؟ اللہ دی قسم، اللہ دا قرآن فرماندا ہے وجدنا صابرا، میں جتنے بھی انہوں تھڈے مارے لی، حتیٰ کہ وہ دی کڑیل جوانی چڑھن والے وہ دے 14 پتر بھی مار دیتے، میں وہ دے وجود اندر بھی دکھ تے مصیبتاں دے مرکز بنائے، مگر مینوں اللہ دی قسم وجدنا صابرا، مینوں اللہ دی قسم دی کوئی گھڑی بھی مینوں بے صبری وچ نظر نہیں آئی۔ صبر و تحمل نال گزرے یا، حتیٰ کہ جدا ہن انجے تلے بہندا پیا ہے، اچانک نظر پہ گئی ہے برادری والے سارے نچدے کھلوتے اور اس کھلے منائندے، کوئی قوالیاں پیا گاندا ہے، کوئی چمٹے کھلا وجیندا ہے، کوئی سر تے ٹوپیاں داڑیاں تری تری بٹن تک آندیاں پیاں تے دھمال کھلا پیندا ہے، کوئی کچھ پیا کردا ہے تے کوئی کچھ پیا کردا ہے، کوئی کیڑا رنگ لئی کھلوتا ہے، کوئی داڑھی
سننے گنیا داڑیاں لے اللہ اوے کھلائے مینوں جو تو بہا چھوڑیا گئے یہ توڑی میں چنگا بھلا غم میں حقل ماری رکھیے شیطان نو میں تیری توحید دا ڈنکا بیان کرے دا رہ گیا اے جتھے بھی ودے ہووے نا میں انہاں دے گھراں تک پہنچ کے انہاں نو آدم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جڑے مسلمان ہو او تے میرے نال پڑھو لا الہ الا اللہ لا ناصر الا اللہ لا غاب الا اللہ لا حاضر الا اللہ لا مجیب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا علیم الا اللہ لا ستار الا اللہ لا قدیر الا اللہ لا خبیر الا اللہ لا علیم الا اللہ لا مجیب الا اللہ لا ستار الا اللہ لا جبار الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ میں جے توڑی میرے کر سر چل دے رہ گئے جے توڑی تا تو مینوں چنگا بھلا رکھیا ہے میں سکھ نال تا بیٹھا کوئی نہیں ہاں اللہ مینوں پھل کے پھل گئے ہاں اللہ مینوں کھانا پینا پھل ویندا گئی میں ہر جات تے ون کے تیان ڈٹھے دیاں توحید دیاں گواہیاں دیندا رہ گیا مگر اللہ ہن میں جداں چلن تو رہ گیا ہن شیطان نو نچن دا موقع مل گیا او ویکھ لے پیر کھلے شیطان دے نال رل کے نچدے کھلوتے وڈا بھی نچدا کھلے تے اودی اولاد بھی نچدے کھلوتے اللہ جے مینوں چنگا بھلا رکھے ہاں تا اجی نہ دے نچ کے تے نہ ہوے نا اللہ ان شرک شوبن تے جواب یو جائے جو بندے اندر نہ آیا کھلوتا ہویا اللہ ان شرک نچ کے نہ توحیدیاں نو وکھا کے اوداں دا مسخرہ کریا اللہ مینوں اپنی مرضاں دی چنتا کوئی نہیں اللہ مینوں اپنے دکھاں دی چنتا کوئی نہیں ہے اج جے کر دل نو درد پیا ہوندا ہے اس وجہ تو دا پیا ہے توحید دا تبلیغ کرن والا بھی موجود ہوئے موحد بندہ ہوئے او دی اکھی دے سامنے شرک نچدا پیا ہوئے تے موحد دیاں اکھی ٹھردیاں نہیں او دا دل کڑدا پیا ہوندا ہے اللہ اے وی دسا دتے قرآن دے اندر کہ جڑا موحد مسلمان ہوندا ہے او دی علامت نشانی ہوندی ہے جتھے توحید دے خلاف کوئی کم ہوندا ہویا ویدا ہے ویکھ کے سڑدا ہے ٹھردا نہیں تے جڑا وچ رلیا بیٹھا ہوے ول انجے سمجھو انکم اذا مثلهم ول گو نو ملی گو جئی او تے جئی او اللہ دا قرآن پیا فرمائندا ہے ایوب پیغمبر نے جد ویکھیا مشرکین نو نچدیاں اس وقت رو کے آتا پیا اذ نادا والوی لفظ نادا آیا والوی اللہ دا قرآن فرماتا ہے اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان توجہ کریا ہے میں تانوں مٹھ دسا گیا کہ غور نال میری گل سننی ہے میں ایک مسئلہ سمجھاونا ہے او ایو مسئلہ ہونا دا پینے توجہ کریا ہے انی مسنی الشیطان اللہ مینوں شیطان نے مس کیتا ہے شیطان نے بولو جڑے پورے سورے عالم ہوندے تے کئی اونج جنہاں دی چوتھی نکلی ودی ہوندی ہے یہ آیت پڑھ کے آدن ویکھو نا پیغمبر آدھا پہ مسنی شیطان اللہ میرے تے شیطان نے مس کیتا ہے جے ایوب پیغمبر تے شیطان مس کر سکتا ہے تا محمد تے جادو کیوں نہیں چل سکتا اور سمجھ آدھی بھائی نے اے لوگ یا قرآن دی آیت پڑھ کے لوگاں نو دھوکا پہ دیندے ہوندے آئے ویکھو ایوب پیغمبر پہ آتا ہے انی مسنی الشیطان
اللہ مینو شیطان نے مس کیتا ہے، اللہ مینو اس نے تکلیف دیتی ہے، اللہ کیویں دیتی اس میرے اتے جادو کیتس تے تاں تکلیف مینو دیندا پیا ہے، اللہ اس نے میرے اتے پھوکے تے منتر تے ٹونے کر کے مینو مریض کیتا تے تاں تکلیف دیتی ہے، کیویں اللہ دے پیغمبر نو مس پیا کریندا ہے۔ اللہ دا پیغمبر اگو آدا بے نو سو دن بے نو سو دن اللہ شیطان مینو تکلیف اس وجہ تو دیندا پیا بے نو سو دن او ویکھ لے بت دی پوجا کھلا کریندا ہے یا او ویکھ لے میرے سامنے لوگاں نو گمراہ کیتی کھلوتا ہے یا او ویکھ لے چنگے پھلیاں نو بے ایمان کیتی کھلائے یا او ویکھ لے جنہاں تے میں محنت کیتی آئی میں کچھ دہاڑے مریض ہویاں تے ویکھ لے داڑھی والے مولویاں نو گمراہ کی تھی کھلوتا ہے یا بے نو سو دن یعنی اللہ دا قرآن کے پیا دسینا ہے شیطان نے پیغمبر دے وجود تے اثر نہیں کیتا، شیطان نے پیغمبر نال مس نہیں ہویا بلکہ او دی تکلیف دی علت حکمت اللہ دا قرآن پیا دسینا ہے پیغمبر کیڑی وجہ تو دا پیا کہ شیطان مینوں دکھ دیتا ہے اگو دسیندا پیا بے نو سو دن شیطان اجتا میرا کر کچھ نہیں سکتا، شیطان اجتا میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، او ویکھ لے میری محنت نو برباد پیا کریں دیں اے تکلیف دیتی شیطان دے اللہ دا پیغمبر پہ فرمائندہ ہے شیطان اونجتا میرا کچھ بگاڑ سکتا نہیں، اونجتا او دا دو تے پیج میرے اتے چلیا نہیں، او ویکھ لے بے نو سو بے اللہ میں تا تیریاں مسیطاں آباد کران دی محنت کریں دا رہا، او ویکھ لے کنجر شیطان مردیاں دیاں قبران آباد کیتی کھلوتا ہے یا اللہ جے میں نو ٹھیک جا کریں ہون توڑی تا میں نو تو جتنیاں پیڑاں دیتیاں ہیں جتنا کچھ میں نو مصیبتاں تے دکھاں دے ویرنیاں دے اندر دیندا رہ گیا ہے میں چپ کر کے رہا میں تیرے اگے نہ ہاں کیتی تے نہ کیتی نہ میں رو رو کے فریاد کیتی ہے مگر اللہ پاکا ہن میرے کول رہیا نہیں جاندا کہ میں اپنی اکھی نال شیطان نو نچدیا ویکھاں تے چپ کر کے بیٹھ جاواں انی مسنی الشیطان بے نصب و عذاب اللہ پاکا اج دل نو درد پہ اٹھ دے یا دل نو تکلیف ہوندی پئی لہذا اللہ مہربانی کر تو مینوں صحت یاب چکریاں ول لٹا کے شباب تے جوبن تے جوانی دے چھوڑیاں جویں اے کھلا نچدا ہے انج انہاں دے کنجر خانے دے وچ ون کے میں پیغمبر تے ایک اللہ دی توحید دا اعلان کراں تے ایک سٹ ماراں لا الہ الا اللہ جدا اللہ دا پیغمبر اے بیٹھا گل کریندا ہے تو اللہ پاک فرماندا ہے اور کز برجلک اور کز برجلک تھوڑا جیا پیر دی ایڑی تا ہلا اللہ جے ہلاون دی طاقت ہوندی تے میں آپے نہ چل کے آ ونجاں میں تکر مالی موڑے نہ رلا کے چاہ کے لے آئیے میرے اندر تو ہن حرکت کرن دی طاقت بھی مگر اللہ کریم فرماندا اور خود کچھ نہ کچھ تا کرنا پوس اجی یاد دیو حرکت چ اللہ فرماندا ہے تھوڑی جئی ایڑی ہلا اللہ دا پیغمبر دا اللہ میں کیویں ہلاواں حتیٰ کہ جبریل امین نو اللہ نے فرمایا ہے ونج میرے ایوب پیغمبر دا پیر پھڑ کے تو ہلا چھوڑ روئی خدا دی نے ناراض نہ ہویا ایوب پیغمبر بندہ ہے کہ نہیں اوے اللہ دا انسان پیغمبر ہے بشر ہے بندہ ہے او خدا دے پیغمبر نو بندہ مندے ہو اے پیغمبر خدا دا بشر ہے تے او دا پیر نپ کے ہلاون والا سید الملائکہ نوریاں دا سردار ہے نوریاں دا سردار
نوریاں دا سردار بشر دے پیر نپی بیٹھا ہے. دس نوری دی شان زیادہ یا بندے دی شان زیادہ؟ بولو. تے تو اجے آکھے جو نہیں نور من نور اللہ، تو ول انجے سمجھ کہ تو عاشق رسول نہیں گستاخ رسول ہے. اللہ نے پیغمبر دی عزت تے رفت ابدیت وچ رکھی ہے، بشریت وچ رکھی ہے، نورانیت وچ. جاگ دے پے ہو تا اللہ دے پیغمبر نو آیا جبریل امین تے آ کے او دی ایڑی چ ہلائی اس. جدا پیر دی حرکت ہوئی ہے اتو اللہ کریم فرمادا ہاذا مغتسل بارد وشراب. اللہ فرمانا جو انجے ایڑی ہلائی شکاٹ آیا ہے. اللہ کریم نے دو چشمے جاری چا فرمائے. ایک دے بارے فرمایا مغتسلن، اے میرا پیغمبر 23 سال دار سجو مریض رہا ہے. ایڈے لمبے مریض نو جدا طبیب ناون دا حکم دیندا ہے اونوں پتہ ہوندا ہے جو اتنا عرصہ مریض رہا ہے اے ناتا دھوتا نہیں ہے، اتنے عرصے دے بعد اجے ناونا ہے. تا پہلی ویری ناون واسطے حکیم تے طبیب آدن جو نیم گرم پانی ہوئے ٹھنڈے پانی نال نہ ناویں متا کسے آزا کسے عضو دے شل ہون دا خطرہ ہوندا ہے. لمبے طویل عرص جران والے مریض واسطے طبیب تے حکم جڑے مشورہ دیندے کہ ہن تو نہ تا سکدا ہے مگر نیم گرم پانی نال نہ ہونا ہے. تا اللہ دے قرآن نے صرف اتنا لفظ بولیا ہے مغتسل. اے ایک چشمہ جڑا سا پانی دا تیار کیتا ہے اے تازہ پانی ہے، اے نیم گرم پانی ہے، اس وچ ٹبی مار نہ دھولا ہے. دوجا جڑا چشمہ سا تیار کیتا ہے بارد وشراب، اے ٹھڈا بھی ہے تے پیون دا بھی ہے. ٹھڈا پانی جڑا چشمہ سا جاری کیتا ہے اس جو گھٹی پھر لے، جڑا نیم گرم کنواں ہے اس جو ٹبی پھر لے. تیریاں باہر دیاں بھی مرضاں ختم ہو گئے سن، تیرے اندر دے روگ بھی میں اللہ مٹا چھڑے سا. جدا اللہ دے پیغمبر نے ان کیتا ہے ٹبی بھی بھری اس تے گھٹی بھی بھر لئی اس. 40 سال دا کڑیل سونا جوان بن گیا ہے، مرضا دا نام و نشان نہ رہا. اللہ کریم ایک مسئلہ ایو چا سمجھایا ہے. ویکھو دنیا نے تا ظلم و ستم کرن دی حد کر دیتے ہے قسموں قسم طریقے نال، حتیٰ کہ برادری والے نے شہری چوئی بیر کر دیتا ہے. مگر اللہ دے پیغمبر نے اپنے ایمان نو کیویں بچا کے رکھیا ہے، ایمان دی کیویں حفاظت کیتی ہے. کہندیاں للہ نہیں لیاں، کہندی منت تلا نہیں کیتا، کہندے پیر نس نپے انج جا کے منت تلا نس کیتا کہ یارو میں جو 23 سال دا لا علاج مریض بن کے بیٹھا یارو کدی تا میرا تعاون تے نصرت ہی کر چھوڑو. ایک دیہاری تے ایک ڈنگ دی دوائی تے لے کے چدی ہوگا یا یار میری گھر والی جو اوکھی ودی ہوندی ہے کدی یار تسا کوئی بھاری بڑا کے ایک ایک گھر میں ایک ایک ٹائم دی روٹی آن کے چدے ہوا. اللہ دی قسم اللہ دا قرآن فرماندا ہے اِلْنَا وجدنا صابرا. میرے پیغمبر نے صبر و تحمل نال وقت گزاریا ہے، اپنے آپ نو چھل کے رکھیا ہے. ویکھو ہن میں اپنی قدرت دے کرشمے کیویں پیا وکھائینا. جڑا ایمان نو انج بچاون والا ہوے نہ ہون نو ہون تے کر دینے ہیں، مگر اپنے یار دی میں اللہ دنیا تے کنڈ کدی نہیں لگن دیندا. چشمے دو تیار چ کیتے، ایک چ ٹبی چ مروائی ہے، دوجے چ گھٹی چ بھروائی ہے. 40 سال دا کڑیل نوجوان سونا بن کے بیان اے گلاں اللہ نال جدا پیاں ہوندیاں گئے ادو کرم والی رحمت
رحمت بی بی تکنڈ کر کے کھلوتی ہے. توجہ کریا یار ایک غور کریا ہے ادھے گلاں کرن والا نبی ہے اللہ نال گلاں بیٹھا کریندا وے. اے گلاں جڑیاں میں پہلے سنائیاں ہیں ایوب اذ نادا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب اور کذ برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اے پیغمبر اللہ نال پہ گلاں کریندا ہے. پیغمبر دیاں گلاں دا جواب اللہ آپ پہ دیندا ہے. او کرم والی تو انہیں کنڈ کر کے کھلوتی ہے چند قدمہ دے فاصلے تے کھلوتی ہے. نبی بھی جیندا ہے ولیہ بھی جیندی ہے. چند قدمہ دے فاصلے دے نبی گھر والے دی گلاں دا پتہ کوئی نہیں لگا. اے اللہ دے قرآن پہ دسیندا ہے او بھاویں جیندا نبی بھی کیوں نہ ہوئے جیندا ولی بھی کیوں نہ ہوئے پردے دی حقیقت نو جانن والا کون ہے؟ پردے دیا گلاں نو سنن والا کون ہے؟ اللہ دا نبی تا اللہ نال گلاں بیٹھا کریندا ہے مگر او دی گھر والی نو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میرا خاوند جڑا ہے اللہ نال کے گلاں پیا کریندا ہے. جدا نہ دھو کے واپس ول کے آندا پیا گھنگرالے وال کڈی آندا ہے سینہ چوڑا کڈی آندا ہے ول سونا نوجوان رخساراں تے لالا زار واندی آندی ہے. جدا ٹردا آندا ہے اچانک انج کر کے کھسکاٹ آئے جویں بندہ جتی گھیل کے ٹردا ہے. ٹردیاں جنہیں پیر دی کھسکاٹ آئیے اچانک انہاں دی گھر والی رحمت بی بی دے کناں تک آواز پہنچی انہیں آر انہیں بکل ماری ہوئی ہے. اینج کر کے اینج پیچھے پھے کے ویکھے کیونکہ بکل تاں ماری ہے کیونکہ میرا مریض تا چلن دی طاقت رکھدا کوئی نہ ہے. اے جڑی آواز آندی پئی ہے اے تا کوئی ٹردا نہ ہے ہو سکدا کوئی غیر محرم نہ ہووے اس وجہ تو بکل مار لے اس منہ لکا لے آئے پیچھے پھے کے ویکھے آئے ویکھن نال اس وقت آکھن لگے اللہ دا بندہ تو ہی تو آندا پیا ہے ادھے دا میرا ایک مریض بیٹھا ہی او تا مینوں نظر نہیں آیا بھلا اے تا دسا میرا مریض کدائیں تینوں ٹردیاں پھردیاں یا بیٹھیاں کدائیں نظر آیا ہے کہ نہیں. جس وقت رحمت بی بی نے پوچھیا ہے اس وقت ایوب پیغمبر دین اللہ دی بندی ذرا اے تا دسا جڑا تیرا ایتھے مریض بیٹھا ہی او دی شکل تے نشانی کیویں؟ رحمت بی بی آکھیا کرما لیا جدن تہائی نہ تیری روتے چ جویں تو جوان ہے جداں اس جوانی چہائی نہ تو مینوں اللہ دی قسم ہے او ویلا ویکھاں تے تینوں ویکھاں تے ایک تیل دا ہی فرق نہیں نظر آتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایوب پیغمبر مسکرا ہے آکھن لگے اچھا اتو اللہ کریم نے فرمایا ایوب یہ دکھ تو چاہیں تو دکھی نو تا اے بھی چاہی ودی رہی ہے نا اینو ترسا نہیں. اس وقت ایوب پیغمبر فرمائی دے اچھا آنا ہوا او میں اوہی ہاں جڑا تیرا مریض ہم اچھا ول کرما لے کے بڑیا ول ایوب پیغمبر ساری دی ساری گل سنائی انج میں اللہ نال گلاں کیتی نا اللہ نے اے کیتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا ول انج کر ہن اینو ہی پھد کے اٹھائی ٹبی چ دے تے گھٹی چ بھرا اے بھی 18 سال دی نویں سر چھوہر بن وئی سی نواں جوڑا بن کے جدا تیار ہوئے اللہ فرماندا ونجا پیچھے جڑی وسطی جو انہاں تانوں کڈ چھوڑیا ہا اگا گئے ہن محل تے گھر ڈٹھویا ول انیار بنیا کھلا ہے صدر دروازے دے اپنے تا موئے ہوئے 14 پتر بھی پہلے آئے کھلوتے آتیناہو اہلہو ومثلہم معہم. اللہ فرمائندہ اسا اس دا او اہل جڑا ٹر گیا ہا او بھی دے دیتا ومثلہم معہم تے او دی مثل او دے نال اور بھی دے دیتا. یعنی کہ مطلب 14 اگلے موئے ہوئے بھی ولا دیتے تے 14 ایک پیغمبر دی گھر دی فورس ہوئے تو ول سوکھا تا نہیں نا کوئی آ کر کے پیغمبر نو دیکھ سکتا. یہ دے 28 پتر ہوئے کریال اپنی ایمان نال دسو والو توحید دیاں سٹا مرے سی کہ نہ مرے ہیں اللہ 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 کریم تو فرماندا رحمتا من عندنا رحمتا من پڑھو جا قرآن دا لفظ ہے
رحمتا من عندنا یہ سارا کچھ میں تاں دے رحمتاں کیتیاں کیونکہ اس اپنے ایمان نو ضائع ہون بولو اس نے ایمان نو جدا انج محفوظ رکھے ہے ایمان دی انج حفاظت فرمائی ہے رحمتا من دینا ول میں اللہ نے خاص رحمت دین کیتی ہے کہ ساریاں بیماریاں ٹال کے نویں سروں نو نوجوان بنا دیتا ہے اللہ کریم فرماتا ہے ایماندارو پہلی شرط یہ ہے ایمان نو بچاونا نے مصیبت تے تکلیفاں تے پریشانیاں آ جاویں اپنے آپ نو چھال کے رکھنا ہی نے ادے ادے لڑ کے ایمان نو ضائع تے برباد نہ پے کریا ہے مولویاں دی آنکھیں لگ کے ایمان دے اوتے ڈاکا نہ مروا لویا ہے اے تا آسن تانوں آسن جناب اے اساں تہاڈی جماعت دے گئے بریلویاں یا فلانے کولوں نہ ونجو اساں آپ جو لکھنے آئے ساڈے کولوں آ جاؤ جیڑا کم او کریں دن اساں کریں دے پے ہیں اللہ کریم فرماندا ہے انہاں دیاں کرا کلیاں تے ٹوپیاں تے داڑیاں تے جبیاں تے کبیاں تے وسن ونجیا ہے جتھے بھی تانوں کوئی قرآن دے خلاف پیا نظر آندا ہوئے اونوں تھوک جواب دیوے آئے تو قرآن دا دشمن ہے محمد دی زبان دا دشمن ہے جڑا انہاں دوواں دا دشمن ہوئے او مومن دا کدی سجن نہیں بن سکدا لہذا ول دوجی اللہ کریم نے صفت فرمائی ہے والصلاۃ جتھے ول تینوں دنیا دی زندگی دے اندر کوئی ضرورت آ جاوے مصیبت آوے تا صبر کرے ضرورت آوے تا کہ کرے اللہ فرماتا ہے والصلاۃ کئی ضرورت پہ گئی ہے دھی دی ضرورت پتر دی ضرورت کھاواں دی ضرورت دکھ سکھ جدا آ گئے ہیں جڑی شاید بھی ضرورت تینوں پہ جائے اللہ کریم فرماتا ہے والصلاۃ عبادت میری کریں دا رہ جاویں ضرورت ویلے عبادت میری ہوے مصیبت ویلے صبر بھی میری ذات نال پیا کریندا ہوے نماز تے عبادت نو ضائع تو نہ پیا کرے اللہ فرماتا ہے اجے سلام نہ پھرے سے تے ضرورت میں اللہ تیری پہلے پوری فرما چھڑے سو عبادت بھی نہ پیا چھوڑے تے صبر نو بھی نہ پیا چھوڑے اللہ فرماتا ہے دو چیزاں ہیں نی صبر نال بھی رہنا ہی تے عبادت بھی کریں دیا رہ جانا ہے انہاں دونوں ضائع تو نہ ہون دے تیرے ایمان نو میں ضائع نہیں ہون دیندا تا اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے جدا انہاں چیزاں تو تے مکمل ہوئے سے ول نتیجہ میں اللہ کریم نے کہ دیونا ہے علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وأولئک هم المہتدون ول تجھے کر پٹھے ودا وڈائنا ہے حال ودا ویندا ہے مجھی بیٹھا چونا ہے دنیا دا کاروبار ودا کرنا ہے مگر ایمان نو بچا کے لئی ودا ہے اللہ کریم فرماندا ہے جے کر تو ستا بھی کیوں نہ پیا ہویو صلوات من ربہم ورحمہ ول تیرے اوتے جتھے میں محمد تے درود بھیجے سنال تیرے اوتے بھی درود پڑھنا شروع کر دے اللہ دی ذات دا واسطے یا ایمان بھی قرآن نال پیدا کر حفاظت طریقے قرآن نے دسا دیتے اے کوئی میں گھروں کوئی مسئلہ چاہ کے نہیں لے آیا اے میرے گھر دا مسئلہ نہیں ہے انہیں دسایا ہے قرآن کلام اللہ اور انہیں سمجھایا ہے اپنی امت نو رسول اللہ آج وہ قرآن پڑھ کے سمجھیں دا بیٹھا ہے کلیم اللہ آخر دعوانا الحمدللہ اللهم اشف المؤمنين شفاء كاملا اللهم اشف شفاء كاملة عاجلة لا إله إلا أنت سبحانك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته